السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ڈرگ لائسنس کی قسط نمبر 6 صحت کی اہم خبروں و رپورٹس پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک سبسکرائب و لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں ای ڈرگ کی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کی تربیت کا عمل محدود اور منسلک جدید سہولیات بھی محدود ہیں۔ جبکہ صوبے بھر کے تمام ڈویژن میں کوئی بھی ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر موجود نہیں ہے، تو ماتحت ڈرگ انسپکٹر کس کی سپرویژن میں کیسے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ پہلے ہی قانونی اور تکنیکی حوالے کے علاوہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی ایک اہم انتظامی کمزوری ہے۔ سینئر ڈرگ انسپکٹرز کو ڈویژنل ڈرگ انسپکٹرز کی اسامیوں پر تعینات کرنا انتہائی انتظامی ضروری تقاضا ہے، تو نئے ڈرگ انسپکٹرز کی بھرتیوں کے باوجود تقریباً 5 اضلاع میں ڈرگ انسپکٹر کی اسامیوں کا خالی ہونا اور اسی طرح سے ماتحت عملے کی کمی، بلکہ مزید نئی اسامیوں کی منظوری بھی جدید نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس نظام کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ 7ویں قسط میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمد الشاکرین۔ حق آنے کے لیے بلکہ چھانے کے لیے ہے، باطل اور ظلم جانے کے لیے بلکہ جلد فنا ہونے کے لیے ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، ہر دور کے فرعونوں یزیدیت کا آج تاریخ میں کوئی نام لیوا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی قومی سلامتی کے اداروں کی صورت میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ چکا ہے۔ کرپشن، لاقانونیت اور بدعنوانی سے دولت بنانے والوں کے خلاف قومی آئینی ادارے، جنہیں لٹیرے حکمرانوں نے بے اثر کر دیا تھا، وہ اب مؤثر اور متحرک ہو چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی، سرکاری ملازمین اور افسران کا یہ ہسپتال سالوں سے کرپشن اور بدعنوانی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ سال 2023-24 کے اختتام پر یہاں محکمہ صحت سندھ کی طبی تاریخ میں 1 کروڑ روپے کی مبینہ میڈیکل آکسیجن گیس کا میگا کرپشن مذکورہ ہسپتال کے متنازع مشکوک اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی سربراہی میں رونما ہوا، جس پر LDN نے صحافتی، انتظامی اور قانونی محاذ پر مذکورہ قومی خزانے کی بے دردی سے لوٹ مار کے معاملے سمیت وہاب اللہ یوسفانی کی نرسوں سے رشوت وصولی کی محکمہ جدہ ثابت شدہ رپورٹ کو متعلقہ اداروں میں اٹھایا۔ الحمدللہ آج 1 اگست 2025 جمعے کو اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کے سرکل آفیسر کے روبرو میرا بیان حلفی LDN کی قانونی مشیر اور وکیل ڈاکٹر رانا خان ایڈوکیٹ کی وساطت سے بحیثیت مدعی ریکارڈ ہو گیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ مذکورہ مبینہ مالی اسکینڈل، جس کا تعلق براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس خود محکمہ خزانہ کا قلمدان ہے، اس اسکینڈل میں ہسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال خلاف قانون اسٹور کیپر منصور احمد خان اور گیس فراہم کرنے والی کمپنی کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی و دیگر ملوث ہیں، اور میڈیکل آکسیجن گیس ایک مکفٹ لیے بغیر ہی 26 دنوں میں 66 بستروں پر مشتمل یہ گیس کن مریضوں کی جان بچانے کے لیے استعمال ہوئی؟ اس قسم کے سوالات اس میگا کرپشن کا باقاعدہ ریکارڈ
اور وہ سوالات ہیں جس کا جواب گیس میگا کرپشن میں ملوث ان عناصر کو دینا ہے جو کالی بیڑوں کی صورت میں محکمہ صحت جیسے خدمت کے شعبے کے تقدس کو ہی پامال نہیں کر رہی ہیں بلکہ قومی معیشت کو تباہ اور ہمارے قومی مستقبل کو خطرات سے دوچار کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے اینٹی کرپشن کا محکمہ مذکورہ کرپشن کے حوالے سے اپنا مثبت قومی کردار ادا کرے گا۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے اختتام پر یہ خبریں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ روزنامہ جنگ کراچی کی خبر بے بنیاد اور غلط ثابت ہو گئی۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر جنگ میں 31 جولائی 2025 کو شائع ہونے والی خبر کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے خبر کا عکس ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق مین سرخی میں ڈی ایچ او کورنگی 4.5 کروڑ روپے کی ادویات بغیر ٹیسٹنگ استعمال ہونے کا انکشاف ہے، جبکہ خبر کا اصل اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مذکورہ دوائیں فراہم کرنے والی محکمہ صحت کی منظور شدہ کمپنیوں نے دوا ٹیسٹنگ کے تمام ثبوت LDN کو فراہم کر دیے ہیں، جس کے مطابق مذکورہ کمپنیوں کی دواؤں کے سیمپل نہ صرف متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر نے لے کر دواؤں کو تجزیے کے لیے بھجوایا ہے اور صوبائی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے مذکورہ دواؤں کی تجزیاتی رپورٹس مثبت پائی گئی ہیں۔ اب آپ ہماری اسکرین پر حاصل شدہ دستاویزات کا عکس بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمائے جس میں ڈرگ انسپیکٹر کے نمونے لیے گئے دستاویزی ثبوت اور تجزیاتی رپورٹس کے عکس بھی شامل ہیں، جبکہ متعلقہ کمپنیوں کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے بلز اس پروسیس کے بغیر AG سندھ سے منظوری نہیں ہوتے ہیں۔ ادھر صحافتی مبصرین کے مطابق یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جنگ کی مذکورہ خبر پر اب تک محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تحقیقات کا کوئی فرمان امروز جاری نہیں ہوا ہے، تاہم سابقہ روایت کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار جنگ میں شائع ہونے والی کسی بھی خبر کی صحت کی تصدیق کیے بغیر ہی تحقیقات کا انوکھا حکم جاری کرتے رہے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے اب تک صرف اتنا ہی۔ جبکہ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ کراچی کے صدر حاجی جمیل احمد جنرل سیکریٹری صادق شیخ کی جانب سے حج سے واپسی پر میرے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کی فوٹیج، جس میں کراچی پریس کلب کے سابق سیکریٹری رضوان بھٹی و دیگر نمایاں موجود ہیں۔ آج کی آخری خبر کے مطابق سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کی میٹرن MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کے سامنے آ گئیں۔ خبر کے مطابق غزالہ نے ہسپتال کے MS کے حکم میں مداخلت کرتے ہوئے OT اٹینڈنٹ طاہر احمد خان کی ڈیوٹی OT کے بجائے IOPD میں لگا کر حکم نامے پر فار کر کے AMS ڈاکٹر طاہر سے دستخط بھی حاصل کر لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔